بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ بولو میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مقصود۔ جی ناظرین، آج جو ہمارے پروگرام میں شخصیت موجود ہے پاکستان ہوم سویٹ کے ایم ڈی صاحب زمرد خان عرف پاپا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا اپنی جانب سے، اپنے بیٹوں کی جانب سے، اپنی بیٹیوں کی جانب سے، فرشتوں کی جانب سے، پریوں کی جانب سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو پاکستان سویٹ ہوم آنے پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ سر، تھوڑا اپنے پاکستان سویٹس ہوم جہاں پہ فرشتے پڑے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تاکہ ناظرین۔ بیسیکلی جی، پاکستان سویٹ ہوم کا آغاز 2009 سوات آپریشن، جب دہشت گردوں کے خلاف پہلی جنگ لڑی گئی سوات کے اندر، تو اس وقت میں ایم ڈی تھا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان سویٹ ہوم کا آغاز جلوزئی کیمپ سے ہوا اور آج ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں میرے بیٹے اور بیٹیاں پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اس کے بعد یہ سارا کریڈٹ میری ٹیم کو جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اب وہ میرے بیٹے جو 2009 اور 10 کے اندر پاکستان سویٹ ہوم کے ہم سفر بنے، جی بالکل، اس سال 2019 کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ میٹرک کا امتحان 80+ نمبروں سے پاس کیا ہے اور آج کل وہ ماشاءاللہ ایف ایس سی کے اندر موجود ہیں۔ اور اس وقت میں اور میری ٹیم پوری توجہ دے رہے ہیں پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج، جو دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ہے، اونلی فار فرشتے۔ جی بالکل، ان کے لیے گجر خان اور سواوا وادی راج اکبر کے اندر ہم بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال بھی میرے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں نے 9th کا ایگزام دیا ہوا ہے، جو فائنل انشاءاللہ ان کا میٹرک کا امتحان 2020 کے اندر ہوگا۔ یہ بھی میرے بیٹے مل کر انشاءاللہ ایف ایس سی کے اندر پہنچیں گے، اور اپریل کے اندر ہم انشاءاللہ گجر خان اور سواوا کے درمیان جو پہلا کیڈٹ کالج ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ کا، اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کے بعد ٹیم ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی ڈونرز ہیں، میں سارے ڈونرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، والنٹیئرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب کو میں یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ ضرور پاکستان سویٹ ہوم کا وزٹ کریں، آپ ملیں میرے بیٹوں اور بیٹیوں سے۔ سر، پورے پاکستان میں آپ کے کتنے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، یتیم خانے؟ دیکھیں جی، اس وقت تو ماشاءاللہ بے شمار ادارے ہیں، لیکن اس وقت جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سویٹ ہوم H9 کے اندر، اس کی یہاں اراضی پہ کتنی میرے سر؟ اس کی ماشاءاللہ 400 بیٹے ہیں، 100 بیٹیاں ہیں۔ اس ادارے کا قیام 2013 میں ماشاءاللہ اس کا آغاز ہوا، اور آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ سارا کچھ ڈیولپ ہو چکا ہے، مساجد بن چکی ہیں، ہاسٹل بن چکے ہیں، اسکول بن چکے ہیں، اور سب یہ اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کرم ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی بنا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سارا ڈونرز اور والنٹیئر کی طرف سے ہے، میں ان کا خصوصی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور آج کل ہم ماشاءاللہ شمالی وزیرستان کے اندر بھی پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر بھی ہم نے شمالی وزیرستان میرلے کے اندر بھی بہت بڑا ایک سیٹ اپ قائم کیا ہوا ہے، جس کے اندر 150 ماشاءاللہ میرے بیٹے وہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح دیگر ملک کے اندر بھی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا ٹائم بھی بڑا شارٹ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں، جتنے بھی میرے بیٹے اور بیٹیاں جن کے والدین اس دنیا کے اندر نہیں یا والد نہیں، جن کو لوگ تو یتیم کہتے ہیں لیکن وہ مجھے پاپا جانی کہتے ہیں، جی بالکل، ان کو میری گزارش ہے کہ وہ مارچ میں انشاءاللہ ہماری نئی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے، وہ بچے اور بچیاں بھی آ سکتے ہیں۔ اور بالخصوص کیڈٹ کالج کا جو کرائٹیریا ہے، اس کے اندر جن بچوں نے 9th کلاس کا ایگزام 2019 میں دیا ہے اور جن کے 80+ نمبر ہیں لیکن آرفن ہیں، جن کے والد نہیں ہیں، وہ پاکستان سویٹ ہوم میں اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم میٹرک کا ایگزام ہو جائے گا انشاءاللہ مارچ میں، اور اپریل یا مئی کے اندر ہم ایف ایس سی کی کلاسز وہاں پہ شروع کر دیں گے۔ ہر گھر کا سسٹم ہوتا ہے، ہر گھر میں جو ہے سب بہن بھائی اتفاق سے چلتے ہیں، لیکن مسائل رہتے ہیں۔ کیا اس گھر میں بھی مسائل رہیں؟ اس گھر کا میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس گھر کے اوپر بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری ہے، جو ہم سوچتے جاتے ہیں وہ ہوتا جاتا ہے۔ بیسیکلی پاکستان سویٹ ہوم ایک معجزات کا مجموعہ ہے، یہ کوئی نارمل لائف نہیں ہے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سسٹم کو چلانے والا کوئی اور ہے۔
میں تو جو سوچتا جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی طرح ٹیمیں بھجواتا جاتا ہے. آج کے دور میں سمجھتا ہوں 2-4 بچوں اور بچیوں سے لوگ پریشان ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم کیسا گزارا کریں. لیکن ہم تو سمجھتے ہیں جتنے بھی بچے آتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکر ادا کرتے ہیں, اور کبھی کوئی مسئلہ پاکستان سویٹ ہوم کے اندر نہیں آیا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بچے پاکستان میں, کشمیر میں, گلگت میں, شمالی وزیرستان میں, جہاں بھی موجود ہیں, جن کے والدین یا والد اس دنیا کے اندر نہیں, ان کو میں پاکستان سویٹ ہوم کا حصہ بنا سکوں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں, کیا بے سہاروں کے لیے بھی یہ سہارا ہے؟ دیکھیے اکثر لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بیوی اگر ہے, شوہر جو ہے وہ نشہ کرتا ہے. دیکھیں جی, بیسیکلی پاکستان سویٹ ہوم کا جو کرائٹیریا ہے, جو بورڈ نے طے کیا ہوا ہے, جو میرٹ ہے, اس کے اندر صرف اور صرف آرفن بچے آ سکتے ہیں, دوسرے بچے نہیں آ سکتے. یعنی غریب ہے تو وہ دیکھیں جی, غریب تو اس وقت وہ کروڑوں کی تعداد میں, اس کے لیے بھی میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ان کے لیے بھی کروں. لیکن اس کے لیے میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان میرا ساتھ دے, جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ میرا ساتھ دیں, تاکہ میں ان بچوں کے لیے بھی کر سکوں. اس وقت تو سارے پاکستان کے بچے ڈیزرونگ ہیں. ہر بچہ یہ چاہتا ہے مجھے تعلیم ملے, مجھے اچھا روزگار ملے, مجھے اچھا فوڈ ملے. لیکن اس کے لیے چاہیے سورس, اور سورس کے لیے چاہیے والنٹیئرز اور ڈونرز. میری جتنے بھی لوگ آواز سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ میری ٹیم کا حصہ بنیں, پاکستان سویٹ ہوم کو دیکھیں, تاکہ جو میری خواہش ہے کہ جہاں یہ بچیاں اور بچے موجود ہیں, کیونکہ فرسٹ رائٹ آرفن کا ہے جن کے والدین یا والد اس دنیا میں نہیں ہیں, اگر وہ میں پورا کر لیتا ہوں تو پھر انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا وہ بھی بہت ڈیزرونگ بچے ہیں, تاکہ ان کے لیے بھی میں کام کر سکوں. سر ایک اور بات بتائیں, یہاں پر جو کیریکولم پڑھایا جا رہا ہے, جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے, اس میں بھی کوئی امینڈمنٹ یا آپ کا اپنا نصاب ہوتا ہے یا بورڈ سے؟ دیکھیں جی, یہ فیڈرل بورڈ کا نصاب ہے. فیڈرل بورڈ سے میرے بیٹے اور بیٹیاں ایگزام دیتے ہیں. اسی طرح پنڈی بورڈ کا ہے, دیگر بورڈ جو ہمارے پاکستان سویٹ ہوم سے متعلقہ ہیں, بالکل ریگولر اسکولوں کے اندر ماشاءاللہ جہاں آج اب موجود ہیں. یہاں سے کوئی 150 کے قریب میرے بیٹے اور بیٹیاں صدیق پبلک اسکول, جو ٹاپ کا اسکول ہے راولپنڈی اسلام آباد کا, وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ پچھلے سال پہلا جو میرا بیچ تھا, پہلے جو میرے بیٹے تھے, انہوں نے میٹرک 80+ نمبر لے کے پاس کیا. اور انشاءاللہ اس دفعہ 2020 کے اندر ہم ضرور کوئی نہ کوئی پوزیشن راولپنڈی اسلام آباد بورڈ سے ہم ضرور پاکستان سویٹ ہوم کے بیٹے ضرور پوزیشن حاصل کریں گے. سر ہراسمنٹ کے اتنے کیسز ہو رہے ہیں آپ کے سامنے, آپ اس کے بچاؤ کے لیے, پروٹیکشن کے لیے اپنے نصاب میں, جو آپ کا نصاب ہے اس میں بھی کوئی تعلیم دے رہے ہیں, کوئی تربیت دے رہے ہیں اپنے اسکول میں؟ دیکھیں جی, ہم تو تعلیم کے ساتھ تربیت دیتے ہیں بچوں کو, کیونکہ تعلیم ایک سب سے بڑی تربیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ ریگولر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, آپ آ رہے تھے تو ریگولر سارے کے سارے بیٹے باجماعت مسجد کے اندر نماز ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم بہت سے دوستوں کو باہر سے بلاتے ہیں جو ان کو تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت دیتے ہیں. میں خود بھی ان کو یہی گزارش کرتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں تعلیم کے ساتھ تربیت ہونا بہت مست ہے, اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان کو تعلیم کے ساتھ بہترین قسم کی تربیت بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے دوسرے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک اچھے شہری کی حیثیت سے اپنے فرائض کیسے سر انجام دینے ہیں. سر موجودہ حکومت نے ایک نوجوان پروگرام شروع کیا, اس میں جو یہاں کے یتیم بچے ہیں ان کو کتنے % کوٹا دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, وہ تو میرے خیال میں یوتھ کا پروگرام ہے. اب میرے بیٹے تو چھوٹے ہیں, تو انشاءاللہ جب اس لیول پہ پہنچیں گے تو ضرور اس کے اندر بھی ان کا شیئر ہوگا. اچھا, یہاں سے نکلنے کے بعد یا 18 سال ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد یا 18 سال ایج کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو کیا اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے آپ کی جانب سے یا حکومت کی؟ دیکھیں جی, ابھی تو ماشاءاللہ سارے میں نے گزارش کی ہے کہ فرسٹ ایئر میں پہنچے ہیں. انشاءاللہ ٹیل ٹو جاب, کیا کیا جائے گا ٹیل ٹو جابس, ٹیل ٹو میریج, ویڈنگ تک, ٹیل ٹو ہاؤسز, کیونکہ یہ میرے بیٹے ہیں, اور جو ایک والد اپنے بیٹوں کے لیے سوچ سکتا ہے وہ میں نے سب کچھ ان کے لیے سوچ کے رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اس کو میں ہر صورت پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا, اور ویسے بھی میں جو سوچتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ زمرد خان صاحب. دیکھنے والوں کو ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے سچ بولو کا, پوری دنیا سے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, پیغام یہی ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے, بہت شارٹ کٹ ہے, بہت چھوٹی سی ہے, اور اصل زندگی وہی ہے جو آپ مخلوق خدا کے لیے گزاریں گے. میری تو یہی گزارش ہے کہ اپنی قیمتی لمحات میں سے چند لمحے آپ ضرور ان لوگوں کے لیے نکالیں جو کسی نہ کسی حوالے سے
ہمارے ہم سفر تھے لیکن ہم سے پیچھے ہیں. اصل زندگی مخلوق خدا کی خدمت ہے, اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی سکون ہے, جو حقیقی رات ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت کے اندر رکھی ہوئی ہے. جی بہت شکریہ. زبور خان صاحب ہلال امتیاز ہمارے ساتھ موجود تھے, عرف پاپا جانی ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتا ہوں آج کا سچ آپ کو اچھا لگا ہوگا. مزید سچ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں پروگرام سچ بولو. MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے. کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہی ہیں. دبئی میں عید ہو گئی پاپا. بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا بااعتماد ذریعہ MCB برق رفتار, جو دے آپ کو ملک بھر کے ATMs اور 1350 سے زائد MCB برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت. MCB برق رفتار سے بھیجی گئی رقم MCB لائٹ والیٹ یا MCB آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں. MCB برق رفتار, فوراً سے فوری. MCB بینک فار لائف.